بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہو بیٹا آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سابقہ ڈائری یقیناً سب نے کر لی ہوگی۔ تو آئیے اب 13 اگست 2020 بروز جمعرات آغاز کرتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو کا، جس میں ہم لاحقے ضرب الامثال اور محاورات کو پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کی مشق نمبر 4، 5 اور 6 کریں گے۔ تو لائکے سے آغاز کرتے ہیں ہم۔ جی بیٹا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے 1 تا 15 پہلے پڑھ لی ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کی مشق نمبر 1 تا 3 بھی کر لی ہے۔ اب ہم آغاز کریں گے 16 تا 30، اس کو پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی مشق نمبر 4 تا 6 کریں گے۔ لاحقے کسے کہتے ہیں میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ایک حرف یا چند حروف کا وہ مجموعہ جو کسی بامعنی لفظ کے بعد لگا دینے سے ایک نیا لفظ بن جائے، اور اس بعد میں لگنے والا لفظ ہے وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے؟ لائکہ۔ اب ہمارے پاس لفظ ہے، فرض کریں کش، یہ ہے لائکہ۔ اس سے پہلے ہم نے لفظ لگانا ہے تو کیا بنے گا؟ محنت کش، دلکش، جفا کش۔ یعنی محنت، دل اور جفا کے بعد ہمارے پاس کش کا لفظ لگا، جو بعد میں لگنے والا لفظ ہے وہ ہے لائکہ۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، میں نے دوبارہ سے آپ کو ایک دفعہ یاد دہانی کرا دی ہے۔ اب اپنی بک کا پیج نمبر 53 اوپن کریں۔ جی، سب سے پہلے ہمارے پاس لفظ ہے مند۔ اس سے کیا بنے گا؟ دانش مند، عقل مند، دولت مند۔ ٹھیک ہے، دانش مند سمجھدار کو کہتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس آموز۔ آموز کہتے ہیں سکھانے والا یا سیکھنے والا۔ سبق آموز، علم آموز، نصیحت آموز۔ نصیحت آموز کسے کہتے ہیں؟ عبرت دلانے والی بات۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس بار۔ بار کا میننگ جو ہے مرتبہ بھی ہے، بوجھ بھی ہے، اسباب بھی ہے، لیکن یہ اس میں فاعل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے رشک بار۔ رشک کس کو کہتے ہیں؟ حسد کو، جلن کو۔ تو رشک بار کیا ہوگا؟ حسد کرنے والا، جلنے والا۔ خون بار، خون برسانے والا۔ شعلہ بار، آگ برسانے والا یا روشنی برسانے والا۔ 19، زدہ۔ زدہ بھی اس میں مفعول کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ آفت زدہ، جیسے اب مفعول کسے کہتے ہیں؟ جس کے اوپر کام ہو رہا ہو۔ ٹھیک ہے نا، آفت زدہ۔ آفت مصیبت کو بولتے ہیں۔ آفت زدہ، آفت کا مارا یا مصیبت کا مارا۔ غم زدہ، خوف زدہ۔ خوف کس کو کہتے ہیں؟ ڈر کو۔ آگے ہے ساز۔ ساز بولتے ہیں سامان کو بھی یا ہتھیار کو یا بنانے والا۔ گھڑی ساز، گھڑی بنانے والا۔ جلد ساز، جو کتابوں کی جلد باندھنے والا ہوتا ہے۔ قانون ساز، قانون بنانے والا۔ آگے ہے ستان۔ ستان بولتے ہیں جگہ کو یا مقام کو۔ گلستان، پاکستان، ریگستان۔ آگے ہے فروش۔ فروش ہوتا ہے بیچنے والا، کتب فروش، سبزی فروش، پان فروش۔ نمبر 23 پہ ہے آپ کے پاس فہم۔ فہم ہوتا ہے سمجھ یا عقل۔ سخن فہم، بات سمجھنے والا۔ معاملہ فہم، کم فہم۔ آگے دیکھیں آپ نمبر 24 پہ کار۔ کار بولتے ہیں کام کاج کو یا ہنر کو یا پیشے کو۔ تجربہ کار، جفا کار، اداکار۔ نمبر 25 پہ ہے آپ کے پاس کدا۔ کدا بولتے ہیں مقام کو یا گھر کو۔ بت کدا، آتش کدا، نعمت کدا۔ بت کدا، آتش کدا، نعمت کدا۔ نمبر 26 گھر۔ گھر بنانے والا یا کرنے والا۔ جلوہ گر، بازیگر، کاریگر۔ بازیگر کس کو کہتے ہیں؟ تماشا دکھانے والا۔ کاریگر، ہنرمند۔ آباد، اسلام آباد، وزیر آباد، حیدرآباد۔ آگے ہے خیز۔ خیز اٹھنا یا پیدا کرنا۔ نوخیز، نوجوان۔ زرخیز، جہاں پر کاشت ممکن ہو، جہاں پہ فصلیں کاشت کی جا سکیں، وہ علاقہ۔ ہنگامہ خیز۔ بردار۔ بردار اٹھانے والا۔ علم بردار، فرما بردار، مارشل بردار۔
आगे है नंबर 30 पे दोस्त, वतन दोस्त, इल्म दोस्त, ज़र दोस्त। ये बेटा हमने 16 ता 30 लहके पढ़े। अब हम इसकी मश्क करेंगे, तो आइए अपनी किताब का सफ़ा नंबर 55 खोलें। जी बेटा, सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे तारीख 13 अगस्त 2020 और दिन आपके पास है जुमेरात। मश्क नंबर 4, दर्ज झैल जुमलों में ख़त कशीद लहकों को दुरुस्त करके दोबारा लिखें। नंबर 1, कहानी बहुत सबक बख्श थी। यहाँ पे बख्श को आपने चेंज करना है, तब्दील करना है किसके साथ, जो इसके साथ सही लफ्ज़ आएगा। कहानी बहुत सबक आमोज़ थी। नंबर 2, इस्लामपुर पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है। नंबर 3, अहमद एक अक्लमंद लड़का है। अहमद एक अक्लमंद लड़का है। नंबर 4, असद माँ बाप का फरमा रवा है। असद माँ बाप का फरमा बरदार है। नंबर 5, सारा तजर्बा गा लड़की है। सारा तजर्बा कार लड़की है। ये हमने मश्क नंबर 4 की। अब मश्क नंबर 5 करेंगे। मश्क नंबर 5 देखें, दर्ज झैल लहकों के दुरुस्त अल्फाज के गिर्द दायरा लगाएं। पहला क्या है फ़हम, इसका सही क्या होगा, दिल या सखन। सखन, इसके गिर्द आप दायरा लगाएंगे सुखन। नंबर 2, घर, कारी या लाला, कारी के गिर्द दायरा लगाएंगे। नंबर 3, कदा, आतिश कदा, आतिश के गिर्द लगाएंगे। नंबर 4 है खेज़, नौ खेज़ होगा, नौ के गिर्द दायरा लगाएंगे। नंबर 5, दोस्त, तो इल्म दोस्त होगा, तो आप इल्म के गिर्द दायरा लगाएंगे। अब मश्क नंबर 6 की तरफ आएँ। मश्क नंबर 6 है आपके पास, दर्ज झैल ब्लॉक में दिए गए लहकों को मुनासिब अल्फाज के साथ मिलाते हुए नया लफ्ज़ तरतीब दें। यानी नीचे आपके पास एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें आपके पास बामानी लफ्ज़ भी मौजूद हैं और लहके भी मौजूद हैं। अब आपने क्या करना है, उन बामानी लफ्ज़ को इन लहके के साथ मिलाना है और जो नया लफ्ज़ बनेगा उसको नीचे आपने नंबरिंग जहाँ पे दी हुई है एक एक करके लिख देना है। रेग लिखा हुआ है, आगे दूसरी साइड पे स्तान लिखा है। इन दोनों को पहले आपस में मिलाएं तो रेगिस्तान बन जाएगा, तो नंबर 1 पे रेगिस्तान। दूसरा आपके पास गम लिखा हुआ है, गम के साथ ही नीचे देखें ज़दा है, इनको आपस में मिलाएं और गम ज़दा लिख दें। फिर आगे है खून, खून के साथ नीचे देखें बार लिखा हुआ है, इनको आपस में मिलाएं और तीसरे पे लिख दें खून बार। नंबर 4, अब आप देखिए पान लिखा हुआ है, पान, और ऊपर वाली साइड पे देखिए फरोश लिखा हुआ है, तो इनको आपस में मिलाएं और पान फरोश लिख दें। अब नीचे देखें आप जेल, जेल के सामने ही लिखा हुआ है सीधी साइड पे सास, तो इसको आपस में मिलाएं और जल्द सास। जी बेटा, ये हमने 16 ता 30 लहके पढ़े और अब इसकी मश्क नंबर 4 ता 6 की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। बेटा अब हम स्टार्ट लेंगे ज़रबुल मिसाल का। 1 ता 15 आपने पढ़ ली हैं और मश्क नंबर 1 ता 3 भी आपने कर ली है। अब हम 16 ता 30 पढ़ेंगे और उसके बाद 4 ता 6 इसकी मश्क करेंगे। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देती हूँ कि ज़रबुल मिसाल कैसे कहते हैं। बेटा ज़रबुल मिसाल चंद अल्फाज का वो मजमुआ होता है जिसको सुनकर या पढ़कर पूरी की पूरी कहानी या किस्सा आपके जहन में आ जाता है। अब हम स्टार्ट लेंगे, तो अपनी किताब का सफ़ा नंबर 58 खोलें। जी बेटा, सबसे पहले आपके पास 16, कोयलों की दलाली में मुँह काला, बुरे कामों का नतीजा बदनामी है। यानी अगर आप बुरे काम करेंगे तो आपका नाम बुरे लोगों में शुमार होगा, अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपका नाम अच्छे लोगों में याद होगा। यानी बुरे कामों का नतीजा बुरा निकलता है और अच्छे कामों का नतीजा अच्छा निकलता है। अच्छा काम करेंगे तो लोग आपको अच्छा कहेंगे, अगर आप बुरा काम करेंगे तो आप बुरा कहलाएंगे और लोग आपको बुरे नाम से याद करेंगे, बुरे अल्फाज से याद करेंगे। नंबर 17, ज़ाहिर रहमान बातन शैतान। ज़ाहिर नेक बातन बद, ज़ाहिर सामने वाला होता है, बातन छुपा होता है। यानी आपका जो ज़ाहिर है, यानी जो आप नज़र आ रहे हैं वो आपका बहुत अच्छा है, नेक है। बातन बद,
یعنی جو آپ کا چھپا ہوا ہے وہ آپ کا برا ہے. یعنی لوگوں کے سامنے آپ بہت پارسا ہیں، پاک ہیں، نیک ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرنے کے لیے، خصوصاً ہمارے یہ جو سیاست دان ہیں. لیکن اگر آپ ان کے بیگ دیکھیں، خاص کر آپ دیکھ لیں سندھ کے علاقے میں جو وڈیرے ہوتے ہیں، سامنے سب کا کام کریں گے، اچھے ہوں گے، لیکن پیچھے جس کے ساتھ ان کی دشمنی ہوگی اس کو اندر ہی اندر زیر کریں گے اور اپنی طاقت آزمائیں گے، غریبوں کا خون نچوڑ لیں گے، ان کی جائیداد پہ قبضہ کر لیں گے، ان کو تیز کریں گے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا آپ سامنے نیک ظاہر کرتے ہیں، لیکن پیچھے جو ہے آپ کا جو اندر سے آپ ہیں وہ برے ہیں. لوگوں کے سامنے، میڈیا کے سامنے، معاشرے کے سامنے آپ پارسا ہیں، نیک ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، لیکن جو آپ کا اندر ہے، جو پیچھے ہے آپ کے، وہ کیا ہے؟ بد ہے، برا ہے. اندرونی طور پر آپ لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، انرلی آپ کا اچھا نہیں ہے. نمبر 18، شیر بکری ایک گھاٹ پانی پیتے ہیں. کسی کے عدل و انصاف کی تعریف میں کہتے ہیں. یعنی جہاں پر عدل و انصاف ایک جیسا ہو، قانون کی بالادستی ہو، امیر غریب کو نہ دیکھا جائے، قانون سب کے لیے برابر ہو. جیسے آپ کو یاد ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے. قریشی ایک معزز خاندان کی بیٹی نے چوری کی تھی، اس کا نام فاطمہ تھا. کوئی صحابی آپ اور جب معاملہ آپ کے پاس آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. کوئی صحابی آپ کے پاس آئے سفارش لے کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی جگہ میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے لیے بھی یہی حکم دیتا. تم لوگوں سے پہلے والی قومیں اسی لیے تباہ و برباد ہوئیں کہ ان میں انصاف نہیں تھا. امیر کے لیے اور غریب کے لیے جو قانون تھے وہ الگ الگ تھے. اور حضرت عمر کے دور کی بات بھی ہے، ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے نا کہ ان کے دور میں بھی انصاف کا بول بالا تھا. یعنی یہ تب بولا جاتا ہے شیر بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہیں جب قانون سب کے لیے برابر ہو، عدل و انصاف امیر غریب سب کے لیے ایک جیسا ہو. 19، کارخانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ بوتوں میں ایک آدھ کی کب سنی جاتی ہے. یعنی بہت سارے لوگ جمع ہیں، بھیڑ ہے، مجمع ہے لگا ہوا، وہاں پہ سب بول رہے ہیں تو ایک آدھ جو بول رہا ہوگا اس کی آواز نہیں سنائی دے گی. جیسے اب کلاس میں بچے شور کر رہے ہوتے ہیں، ایک کہہ رہا تھا میں بتاؤں، دوسرے کہہ رہا تھا میں بتاؤں، اور جس سے میں سن رہی ہوں گی اس کی آواز ہی نہیں آ رہی ہوگی. جی اب اگلا ہے 20، صبح کا نوالا اکسیر کا پیالہ. صبح کے وقت تھوڑا سا کھایا ہوا بھی مفید ہوتا ہے. یعنی آپ اگر صبح کا ناشتہ کرتے ہیں، تھوڑا سا بھی کھا لیتے ہیں تو وہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. اور صبح کا ناشتہ کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. صبح کا ناشتہ جو ہے وہ آپ کو ذہنی طور پر چست رکھتا ہے، ٹھیک ہے. اور رات کا کھانا بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. رات کا کھانا جو چھوڑ دیتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے. آگے ہے 21، خدمت سے عظمت ہے. عظمت کس کو کہتے ہیں؟ بڑائی کو. خدمت کرنے والا ہی عزت پاتا ہے. یعنی جو لوگ خدمت کرتے ہیں دوسروں کی، اسی کو عزت ملتی ہے. اب آپ گھر میں مثال لے لیں، جو ماں باپ کی زیادہ بات مان رہا ہوگا، ان کی عزت کر رہا ہوگا، نانا نانی کی، دادا دادی کی، یا کوئی پھپھا آئے ہوئے ہیں ان کی خدمت کر رہا ہے، ضروری نہیں اپنے گھر والوں کی، باہر والوں کی بھی، بڑوں کی بات مان رہا ہے، تو لوگ اس کی عزت کریں گے اور کیا کہتے ہیں ہر جگہ اس کی تعریف ہوگی. لیکن جب آپ کسی کی عزت نہیں کریں گے،
تو آپ کی عزت بھی نہیں کریں گے لوگ۔ کیا کہہ رہے؟ خدمت سے عظمت ہے، اور آپ کی بڑائی بھی تبھی ہوتی ہے، آپ کی عزت، آپ کا مرتبہ اور مقام بھی تبھی بڑھتا ہے جب آپ دوسرے کی عزت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ چھوٹے سے پیار، چھوٹے سے عزت ہم خود کرواتے ہیں، اور چھوٹا پیار ہم سے خود لیتا ہے۔ ایسی ہی ہے نا بات۔ اگر ہم کسی بڑے کی عزت کرتے ہیں تو وہ ہمیں پیار کرے گا، اگر ہم کسی بڑے سے بدتمیزی سے بات کریں گے تو وہ ہمیں پیار نہیں کرے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی عزت کرنے والا، خدمت کرنے والا ہی عزت پاتا ہے۔ 22 پہ دیکھیے آپ، یہاں کا بابا آدم ہی نرالا ہے، یہاں کا قانون الگ ہے۔ آگے 23 پہ، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کی اور، ظاہر اور باطن میں فرق ہوتا ہے۔ بات پھر وہی پہلے والی ہے کہ سامنے کچھ اور پیچھے کچھ۔ اب 24 پہ دیکھیں آپ، قبل از مرگ و ویلا، قبل ہوتا ہے پہلے، از مرگ مرنے، اور ویلا شور کو کہتے ہیں۔ مصیبت آنے سے پہلے ہی شور مچانا، یعنی ابھی آپ کے اوپر مصیبت آئی نہیں ہے، پریشانی پڑی نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کے آنے سے پہلے ہی شور مچانا شروع کر دیا۔ نمبر 25، لاد دے لدا دے، لادنے والا ساتھ دے، سستی کی انتہا ہونا، سستی کی انتہا ہونا یعنی بہت زیادہ سست ہونا۔ کیسے؟ لاد دے، یعنی لاد دے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو لوڈ کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اٹھوا کے رکھوا رہے ہیں۔ لدا دے یعنی اب ہیلپ کرے لدوانے میں، یعنی اٹھوا کے دوسری جگہ رکھوانے میں۔ لدانے والا ساتھ دے، یعنی جو لدوا رہا ہے، جو یا لوڈ کروا رہا ہے، وہ ساتھ دے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کے آپ کو سمجھا دیتی ہوں اس کی۔ فرض کریں میں نے آپ سے پانی منگایا، ٹھیک ہے، یہ لاد دے والی بات ہے۔ اب لدا دے، اب لا کے آپ نے میرے پاس رکھ دیا ہے، اب میں نے وہ پینا ہے، لیکن میں اپنے ہاتھ کا استعمال نہیں کر رہی۔ اب میری کوشش یہی ہے کہ جس نے مجھے لا کے دیا وہ بھی مجھے پانی بھی پلا دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی سستی کی انتہا کہ اس نے مجھے پانی لا کے دیا ہے، لا کے میرے سامنے رکھ بھی دیا ہے، اب میں اتنی وہ سست ہو چکی ہوں کہ میں وہ پانی اٹھا کے خود پی بھی نہیں سکتی۔ میں یہی چاہ رہی ہوں کہ جو اس نے مجھے پانی لا کے دیا وہ مجھے پانی پلا بھی دی۔ بات سمجھ میں آ گئی اب؟ نمبر 26، فقیر کی صورت سوال ہے، محتاج آدمی کے چہرے سے ہی غریبی برستی ہے، یعنی جو غریب آدمی ہوتا ہے، محتاج آدمی ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے اور غریب ہے۔ نمبر 27، زبان خلق و نکارہ خدا سمجھو، ٹھیک ہے، جو بات سب کہیں اس میں سچائی ہوتی ہے، ایک دو کی بات پر تو کوئی یقین نہیں کرتا۔ اگر اب آپ کی کلاس میں 30 بچے ہیں اور 20 بچے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں تو وہ جو پیچھے 10 بچ جاتے ہیں ان کی بات کو امپورٹنس نہیں دی جائے گی جو 20 بچے بول رہے ہیں۔ یعنی جو زیادہ بولتے ہیں، جس بات میں زیادہ لوگ شامل ہوں گے وہ بات ہی سچ ہوگی۔ 28 پہ ہے، بوڑھی گھوڑی لال لگام، بڑھاپے میں جوانوں کا سا بناؤ سنگھار کرنا، یعنی آپ اپنی ایج نہیں دیکھ رہے، عمر نہیں دیکھ رہے، بوڑھے ہیں بہت زیادہ، بڑھاپا ہے آپ کے اوپر، لیکن آپ اپنا بناؤ سنگھار، اپنا میک اپ اور تیار ایسے ہو رہے ہیں جیسے آپ بالکل ینگ ہے، جوان ہیں۔ نمبر 29، رات گئی بات گئی، موقع نکل جانے کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا، رات گئی بات گئی، یعنی جب آپ کے پاس وقت ہے اس وقت آپ نے کچھ نہیں کیا، لیکن جب آپ کے پاس وقت گزر گیا ہے پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب آپ کے پاس وقت ہے کوئی کام کرنے کا اس وقت آپ نے نہیں کیا، لیکن جب وہ وقت گزر گیا ہے تو پھر اب آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ جتنی چادر دیکھیے اتنے پاؤں پھیلائیے، اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا، یعنی جتنی آپ کی بساط ہے، جتنی آپ کی اوقات ہے، جتنی آپ کی حیثیت ہے، آپ اس کو سامنے رکھیں اور اس کے مطابق خرچ کریں۔ اگر کوئی امیر ہے وہ
اس کے مطابق خرچ کرے گا. آپ اگر قریب ہیں تو آپ نے اپنی حیثیت سے خرچ کرنا ہے. یہی نہیں کہ اس کے پاس اتنا کچھ ہے تو میرے پاس اتنا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہر ایک انسان کو چاہیے کہ جتنی اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق وہ خرچ کرے. دوسروں کو دیکھ کے اپنا جو آج کا سکون ہے اس کو برباد نہ کرے. دوسروں کے چکر میں اپنی زندگی خراب نہ کرے. اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اخراجات کو رکھے اور اس کے مطابق خرچ کرے. جی بیٹا، یہ ہم نے ضرب الامثال پڑھی. 16 تا 30. اب ہم اس کی مشق کریں گے. مشق نمبر 4. درج ذیل معنی کے ضرب الامثال لکھیں. یعنی آپ کے پاس معنی دیے ہوئے ہیں، آپ نے ضرب الامثال لکھنی. نمبر 1. اپنی حیثیت دے کر خرچ کرنا. ضرب الامثال کیا ہوگی اس کی؟ جتنی چادر دیکھیے اتنے پاؤں پھیلائیے. نمبر 2. ظاہر نیک باطن بد، یعنی ظاہر رحمان باطن شیطان. نمبر 3. کسی کے عدل و انصاف کی تعریف میں کہتے ہیں شیر بکری ایک گھاٹ پانی پیتے ہیں. نمبر 4. ظاہر اور باطن میں فرق ہونا. ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. سستی کی انتہا ہونا. لاد دے لدا دے، لادنے والا ساتھ دے. یہ ہم نے مشق نمبر 4 کی. اب 5 کی طرف آئیں. کالم ملائیں. کالم الف اور کالم ب دیے ہوئے ہیں. اب آپ نے پین کے ساتھ اسکیل رکھ کے آپ نے لائنز کو ڈرا کرنا ہے. زگ زیگ نہیں بنانے، نمبرنگ نہیں کرنی، اور پینسل کے ساتھ تو بالکل بھی آپ نے لائنز کو نہیں ملانا، کالم کو نہیں ملانا، پین کے ساتھ ملانا ہے. صبح کا نوالا، لاسٹ میں دیکھیں اکسیر کا پیالہ. نمبر 2. زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. نمبر 3. رات گئی، اوپر دیکھیں بات گئی، اس کے ساتھ ملائیں. نمبر 4. خدمت سے عظمت ہے. نمبر 5. بوڑھی گھوڑی لال لگام. اب مشق نمبر 6 کی طرف آئیں. خالی جگہ پر کریں. ڈیش آنے سے پہلے شور کرنا. مصیبت یا دوست مصیبت. نمبر 2. برے کاموں کا نتیجہ ڈیش ہے. نیک نامی یا بدنامی بدنامی. نمبر 3. محتاج آدمی کے ڈیش سے غریبی برستی ہے. فریب یا چہرے سے. ڈیش میں ایک آدھ کی کب سنی جاتی ہے؟ کم بہتوں. کیا آئے گا؟ بہتوں. نمبر 5. یہاں کا ہر ڈیش الگ ہے. اصول قانون. کیا آئے گا؟ قانون. جی بیٹا، یہ ہم نے ضرب الامثال پڑھے اور اس کے بعد مشق نمبر 4 تھا 6 کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزیز طلبہ. بیٹا، اس سے پہلے ہم نے لہقے اور ضرب الامثال پڑھے. اب ہم محاورات پڑھیں گے. جی بیٹا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے 1 تا 15 محاورات پڑھ لیے اور مشق نمبر 1 تا 3 بھی کر لیے. اب ہم جو محاورات پڑھیں گے وہ 16 تا 30 ہوں گے اور اس کے بعد مشق نمبر 4 تا 6 کریں گے. تو اس کے لیے اپنی بک کا پیج نمبر 63 اوپن کریں. جی بیٹا، پہلا لفظ ہے آپ کا 16 پر 16 پہ کف توڑنا، ضد چھوڑنا، متی کرنا. بالآخر شاعر نے کف توڑا اور سب کے ساتھ ہنسنے بولنے لگا. یعنی شاعر نے کیا، آخر کار شاعر نے اپنی ضد چھوڑی اور سب کے ساتھ ہنسنے بولنے لگا. نمبر 17 ہے یار باش ہونا. یار باش ہونا اس کا میننگ کیا ہے؟ ہمدرد دوست ہونا. عبداللہ میرا یار باش ہے، یعنی عبداللہ میرا ہمدرد دوست ہے. نمبر 18 وقت کاٹنا، دن پورے کرنا. غریب آدمی بہت مشکل سے وقت کاٹتا ہے، یعنی غریب آدمی بہت مشکل سے اپنی زندگی کے دن پورے کرتا ہے. نمبر 19 کایا پلٹنا، حالت بدلنا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے عرب کی کایا پلٹ گئی، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آنے سے عرب کی حالت بدل گئی. نمبر 20 طوطا چشمی کرنا، بے مروتی کرنا. میننگ کیا ہے؟ بے مروتی کرنا. مروت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کو. تو بے مروتی یعنی الفت ختم ہونا، محبت ختم ہونا. بے مروتی کرنا. ہمیں طوطا چشمی کرنے والوں سے دور رہنا چاہیے.
یعنی ہمیں بے مربتی پیدا کرنے والے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، یعنی جو لوگ محبت ختم کرتے ہیں دلوں سے، ان کے سے دور رہنا چاہیے۔ نمبر 21، عقدہ کھلنا، مسئلہ حل ہونا۔ بالآخر اقوام عالم کے سامنے یکدہ کھل ہی گیا کہ ہندو قوم دشمنی میں ہر حد پار کرنے کو تیار ہے، یعنی آخر کار اقوام عالم کے سامنے یہ مسئلہ حل ہو گیا، ٹھیک ہے، کون سا والا، کہ ہندو جو ہے قوم دشمنی میں ہر حد پار کرنے کے لیے تیار ہے۔ نمبر 22، مٹی پلیت کرنا، بدنام کرنا۔ امتحان میں فیل ہو کر سبحان نے اپنے خاندان کی مٹی پلیت کر دی، یعنی امتحان میں فیل ہو کر سبحان نے کیا کیا، اپنے خاندان کے نام کو بدنام کر دیا۔ نمبر 23، جوہر کھلنا، خوبیاں ظاہر ہونا۔ عبداللہ کے جوہر کھلنے پر اسامہ کھل اٹھا۔ عبداللہ کے جوہر کھلنے پر اسامہ کھل اٹھا، یعنی جب عبداللہ کی خوبیاں سامنے ظاہر ہوئیں، نظر آئیں، تو اسامہ جو ہے خوش ہو گیا، کھل اٹھا۔ اب آگے دیکھیں آپ، نمبر 24 پہ ہے فاتحہ پڑھنا، بخشش کی دعا کرنا۔ ہمیں سب مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ مرحومین کسے کہتے ہیں؟ جو فوت ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی ہمیں جو فوت ہو چکے ہوتے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ نمبر 35، چشم پوشی کرنا، عیب چھپانا۔ اولاد کی بہراوری پر چشم پوشی کرنا ٹھیک نہیں، یعنی اولاد اگر بہراوری کے راستے پر یعنی غلط راستے پر چلی جاتی ہے تو ہمیں اس کے عیبوں کو نہیں چھپانا چاہیے۔ نمبر 26، گھی کے چراغ جلانا، بہت خوش ہونا۔ تیمور کی کامیابی پر اس کے گھر والوں نے گھی کے چراغ جلائے، یعنی تیمور جب کامیاب ہوا تو اس کے گھر والے کیا ہوئے تھے؟ بہت خوش ہوئے تھے۔ نمبر 27، چہرہ اترنا، رنگ و روپ مرجھا جانا۔ مسلسل دکھ برداشت کرنے سے علی کا چہرہ اتر گیا، یعنی جو انسان خوش ہوتا ہے اس کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ خوش ہے، لیکن جو غم زدہ ہوگا، پریشان ہوگا، اس کا چہرہ بھی بتا دے گا۔ تو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مسلسل دکھ برداشت کرنے سے علی کا چہرہ اتر گیا، یعنی علی کا رنگ و روپ مرجھا گیا۔ نمبر 28، چھاپا مارنا، اچانک حملہ کرنا۔ پولیس نے مجرموں کے ٹھکانوں پر چھاپا مارا۔ پولیس نے مجرموں کے ٹھکانوں پر چھاپا مارا، یعنی اچانک حملہ کیا۔ نمبر 29، یاری اٹھنا، محبت ختم ہونا۔ مفاد پرستی کے بڑھنے سے گویا دنیا سے یاری اٹھ ہی گئی ہے۔ مفاد پرستی کس کو بولتے ہیں؟ سیلفشی کو، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں مفاد، فائدے کو بولتے ہیں مفاد پرست، جو خود پسند ہوتے ہیں، مطلب پرست جس کو آپ کہتے ہیں، مطلب پرست لوگوں کے بڑھنے سے گویا دنیا سے یاری اٹھ ہی گئی ہے۔ نمبر 30، جھاڑ باندھنا، سلسلہ دراز کرنا۔ کسی پر الزامات کا جھاڑ باندھنا اچھی بات نہیں، یعنی کسی پر الزامات کا سلسلہ دراز کرنا اچھی بات نہیں، یعنی اس کے اوپر الزامات کی بوچھار کر دینا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جی بیٹا، یہ ہم نے پڑھے محاورات، اس کے معنی، اور اس کے بعد ان کو جملوں میں کیسے استعمال کرنا تھا۔ یہ محاورات، ان کے میننگ اور جملے۔ بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان محاورات کو آپ نے یاد کرنا ہے، ان کے میننگز کو بھی یاد کرنا ہے، اور اس کے بعد ان کو جملوں میں کیسے استعمال کرنا ہے، یہ جملے بھی آپ نے یاد کرنے ہیں۔ کون سے؟ 16 تا 30۔ اب ہم اس کی مشق کریں گے۔ مشق نمبر 4 پر دیکھیں، سب سے پہلے ہمارے پاس جو سوال ہے وہ ہے، کالم الف میں دیے گئے محاورات کو کالم ب میں دیے گئے معنی سے ملائیں۔ کالم الف، کالم ب، وقت کاٹنا، دن پورے کرنا، اس کے ساتھ لائن لگائیں۔ ایک بات پھر بتا دیتی ہوں، اور یہ بات میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں اور ہر بار بتا رہی ہوں کہ اسکیل کے ساتھ آپ نے پین کے ساتھ لائنز ڈرا کرنی ہے، پینسل کا استعمال نہیں کرنا۔ چہرہ اترنا، رنگ و روپ مرجھا جانا۔ نمبر 3، عقدہ کھلنا، مسئلہ حل ہونا۔ نمبر 4، یار باش ہونا، ہمدرد دوست ہونا۔ نمبر 5، کایا پلٹنا، حالت
بدلنا। یہ تھی ہماری مشق نمبر 4۔ ہم مشق نمبر 5 کریں گے۔ مشق نمبر 5 میں کیا ہے؟ درج ذیل محاورات کے جملے بنائیں۔ جی بیٹا، آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ آپ کے پاس ایک لفظ کے، ایک محاورے کے جملے آپ کو دیکھیں۔ نمبر 1 کا جو ہے کفر توڑنا، اس کا آپ کو محاورے کا جملہ ایک بنا ہوا نظر آ رہا ہے اور نیچے ایک لائن خالی ہے۔ دوسرے کے ساتھ بھی ایسے ہی، یعنی ایک ایک جملہ میں نے بنا دیا ہے، لکھ دیا ہے۔ دوسرا جملہ آپ نے خود نیچے بنانا ہے، یعنی آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ہر لفظ کے، ہر محاورے کے 2 جملے بنانے۔ ایک ایک جملہ آپ کو نظر آ رہا ہے، جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو دیکھ کے اتارنا ہے، اور دوسرا جملہ آپ نے اپنا بنانا ہے اور اس کو لکھنا ہے ورک بک میں۔ یعنی یہاں پر 5 بنے ہوئے ہیں اور 5 آپ نے خود سے بنانے ہیں۔ ہر محاورے کو 2 جملوں میں استعمال کرنے، ٹھیک ہے۔ کف توڑنا، بالآخر شاہد نے کف توڑا اور سب کے ساتھ ہنسنے بولنے لگا۔ یہ ایک جملہ ہے۔ دوسرا آپ نے خود بنانا ہے، جو نیچے آپ کو لائن چھٹی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نمبر 2 جوہر کھلنا، عبداللہ کے جوہر کھلنے پر اسامہ کھل اٹھا۔ دوسرا جملہ آپ نے خود بنانا ہے۔ نمبر 3 چھاپا مارنا، پولیس نے مجرموں کے ٹھکانوں پر چھاپا مارا۔ نیچے آپ نے خود لکھنا ہے جملہ ایک اور بنا کے۔ نمبر 4 یاری اٹھنا، مفاد پرستی کے بڑھنے سے گویا دنیا سے یاری اٹھ ہی گئی ہے۔ اور اس کے بعد چوتھے کا دوسرا جملہ آپ خود بنائیں گے۔ نمبر 5 جھاڑ باندھنا، کسی پر الزامات کا جھاڑ باندھنا اچھی بات نہیں، اس کا بھی دوسرا جملہ آپ خود بنائیں گے۔ ہم مشق نمبر 6 کی طرف آئیں۔ مشق نمبر 6 میں دیکھیے درج ذیل محاورات مکمل کریں۔ نمبر 1 طوطا ڈیش کرنا، طوطا چشمی کرنا۔ نمبر 2 گھی کے ڈیش جلانا، گھی کے چراغ جلانا۔ نمبر 3 مٹی ڈیش کرنا، مٹی پلید کرنا۔ نمبر 4 چشم ڈیش کرنا، چشم پوشی کرنا۔ نمبر 5 فاتحہ ڈیش، فاتحہ پڑھنا۔ یہ ہم نے محاورات پڑھے 16 تا 30۔ پھر اس کی مشق نمبر 4، مشق نمبر 5 اور مشق نمبر 6 کی۔ مشق نمبر 5 میں آپ کو ایک ایک جملہ آپ نے اسکرین پر دیکھا ہے اور دوسرا جملہ آپ نے خود سے بنانا ہے۔ اب آپ نے ان کو پہلے ورک بک پر کرنا ہے اور ورک بک پر کرنے کے بعد آپ نے ان کو یاد کرنا ہے اور اس کی تحریری مشق پھر آپ نے رف رجسٹر پر کرنی ہے۔ اب آپ کی ڈائری کیا ہے؟ جی بیٹا، ڈائری ہے آپ کی لحاظ ضرب المثال محاورات مشق 4 تا 6 کا کام جس طرح PDF پر آپ کو کیا ہوا دکھایا گیا ہے، اسی طرح اپنی ورک بک پر صفائی سے کریں، نیز یاد کر کے اس کی تحریری مشق رف رجسٹر پر کریں۔ جی بیٹا، آپ کو سمجھ آ گیا؟ لاحقے ضرب المثال اور محاورات تینوں کو، پہلے تینوں کی مشق 4، 5 اور 6 ورک بک پر کرنی ہے۔ پھر ورک بک پر کرنے کے بعد آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور یاد کرنے کے بعد اس کی تحریری مشق آپ نے رف رجسٹر پر کرنی ہے۔ اب آپ کا ٹیسٹ کیا ہے؟ آپ کو اسکرین پر جائزہ نمبر 6 نظر آ رہا ہوگا۔ جی بیٹا، یہ ٹیسٹ آپ نے اپنی ٹیسٹ فائل پر کرنا ہے، نیٹ اینڈ کلین اور ذمہ داری کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہی آبجیکٹیو ٹائپ کا ہے، معروضی ہے، اس کے اندر آپ نے کوئی ریموور استعمال نہیں کرنا، کوئی کٹنگ نہیں کرنی، کوئی اوور رائٹنگ نہیں کرنی، اور اس کو اپنی ٹیسٹ فائل کے اوپر نیٹ اینڈ کلین کر کے کرنا ہے۔ اوکے بیٹا، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔